زندگی کی کہانی بہتے دریا کی مانند ہوتی ہے۔ ایک طویل سفر ہوتا ہے زندگی کا، کبھی زندگی بہت لمبی لگتی ہے اور کبھی بڑی مختصر۔ یہ دریائے سندھ کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ دریا بہت گہرا ہے، کہتے ہیں کہ ایسا گہرا کہ جیسے پہاڑ کی کھائی کی طرح، اسی لیے خاموش ہے۔ خاموشی گہرائیوں کا ثبوت ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو میرے ہم سفر، میرے جگری دوست پروفیسر رضی حیدر نے بنائی دریائے سندھ میں سفر کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کلپ کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی سنانی ہے۔ یہ ان کی خواہش تھی، انہوں نے بار بار تاکید کی، چونکہ وہ میرے 40 سال کے گواہ ہیں، بلکہ 40 سال سے بھی زیادہ میری سیاسی عوامی حقوق کی جدوجہد کے گواہ رضی حیدر، تو ان کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ میں سرگودا میں پیدا ہوا، ایک ایسے گھر میں، درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والا گھر، لیکن دونوں میرے والد اور والدہ، ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ سب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے، اور انہوں نے ہمیں تعلیم دلوانے میں دن رات ایک کر دیا۔ اور انہوں نے کوئی ایسی میراث نہیں چھوڑی جو مادی شکل رکھتی ہو، جاگیر، مکان، پلاٹ، لیکن ایک ایسی وراثت ہمارے حوالے کر گئے تعلیم کی، جس نے ہم سب بہن بھائیوں کو عملی زندگی میں آگے مقام دلوا دیا۔ لیکن میری کہانی بڑی مختلف ہے۔ میری کہانی پاکستان کے سیاسی عوامی حقوق کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ بہت کم عمری میں، اب تو نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مجھے عوامی، سیاسی، انسانی، مزدوروں، محنت کشوں کے حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے۔ جسے میں قلم بند تو کر رہا ہوں، ایک بالکل فکشنلائز انداز میں، پیپلز ہسٹری کے انداز میں، کہ میرے ارد گرد جو ہوا 50 سالوں میں 10 سال کا تھا تو سمجھے میں 20 سال کی عمر کا سفر شروع کر چکا تھا۔ میری زندگی کا مطمع نظر پاکستان میں تبدیلی رہا ہے۔ میری عملی سیاسی زندگی میں کبھی یہ خواب نہیں رہا کہ میں حکومت اور اقتدار کا حصہ بن جاؤں، لیکن میری یہ کوشش رہی کہ میں تبدیلی کا ایک ذرہ ضرور بنوں، اور ابھی تک کاربند ہوں۔ لیکن اس دوران میرے ساتھ جو واقعات آئے، اس کو اپنی زبانی یوں بیان کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بس اتنا بتاؤں کہ میرے بدن پہ گولیوں کے نشان ہیں جو میں نے ووٹ کے حق کے لیے، جمہور کے حق کے لیے، مزدور اور کسان کے حقوق کے لیے کھائیں۔ ایک بڑا لمبا سفر ہے، اس میں بہت شاندار دوست ملے، بہت وفاداریوں کا بھی سامنا ہوا، اور وفاداریاں بھی ملی دوستوں کی، اور بے وفائیاں بھی۔ ایک طویل سفر، لیکن میں جلد ہی یہ سمجھ گیا کہ مجھے عملی سیاسی جدوجہد میں اگر زندہ رہنا ہے، اپنا وجود رکھنا ہے، تو مجھے صرف سرگرمی ہی نہیں کرنی ہوگی، جلوس، جلسہ، سیمینار، تقریبات، سیاسی جدوجہد نہیں، مجھے علم کا سہارا لینا ہوگا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کا علم نہیں، وسیع مطالعہ، چونکہ علم ایک ایسی دولت ہے جو آپ سے چھین نہیں سکتا کوئی۔ لہٰذا میں نے بہت کم عمری میں مطالعے کا شوق پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے لائبریری میں اس وقت 8-9 ہزار کتابیں ہیں۔ اتنی کتابیں میں لوگوں کو بانٹ بھی چکا ہوں جو میرے پاس جمع تھی، اور میرے مطالعے میں تاریخ، سیاسیات، تہذیب، تمدن، انسان، لوگ اور مختلف خطے ہیں جن کو میں کتابوں میں بھی پڑھتا ہوں اور سفروں میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ جہاں میرا کتاب کا مطالعہ ختم ہوتا ہے میں مشاہدے کا مطالعہ شروع کر دیتا ہوں، جیسے اس دریا کا مطالعہ۔ انڈس میرے بچپن سے خون میں ہے۔ میرے والد صاحب جو کاروبار کرتے تھے اس کا نام بھی انہوں نے انڈس رکھا تھا، انڈس فلورڈ انڈسٹریز، پرفیوم کا کام۔ میں نے بہت کم عمری میں ایک بینک بنایا، اور وہ بینک آمدن کرتا تھا لائبریری سے۔ وہ لائبریری تھی والد صاحب کے چٹان رسالہ جو ہوتا تھا شورش کشمیری کا، لیل و نہار، اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ اور چند ایک کتابیں۔ وہ میں محلے کے بچوں کو پڑھا کر پیسے اکٹھے کرتا تھا اور ایک بینک بنایا، اس کا نام میں نے رکھا انڈس چلڈرن بینک۔ جی، پھر میں نے ایک ریڈیو اسٹیشن بھی بنایا 48 روپے میں، جس کا رینج جو تھی وہ اس وقت میں 7ویں کلاس میں تھا، اس کی رینج یہ سمجھیں کہ 7-8 کنال کے ڈایا میٹر میں جاتی تھی، اور باقی سارے ریڈیو جیم ہو جاتے تھے۔ بچپن میں میرا ہیرو ایم عالم، عزیز بھٹی یہ ہوتے تھے، اور مجھے فائٹر پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ میں چاہتا تھا پائلٹ بنوں، لیکن جلد ہی میرا آئیڈیل پائلٹ سے ایک لیڈر بن گیا، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو سے جو عشق نہ کرے، اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو اس دھرتی میں چھائے ہوئے تھے، تقریریں کرتے تھے، ریڈیو پر ہم سنتے تھے، تو وہ کیسا نوجوان، وہ کیسا انقلابی۔ اسی عشق نے ایک ایسی آگ لگائی جو آج تک لگی ہوئی ہے۔ اور میں نے اپنی سائنسی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی دلچسپیاں لینی شروع کر دیں، کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، اور پھر میٹرک تک میری سائنسی دلچسپیاں ختم ہو گئیں۔ سیاست اور تاریخ میں میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ اسی لیے میرے مطالعے میں جو کتابیں اگر آپ میری لائبریری میں دیکھیں تو وہ سیاسیات پر، پالیٹکس پر، گلوبل پالیٹکس پر، امپیریلزم پر، لیفٹ کی پالیٹکس پر، مڈل ایسٹ خصوصاً، اور اس میں ٹرکی ہے۔ ترکی کو میں نے اتنا جانا کہ اب لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی جان لیا ہے۔ ترکی کو جاننے کے میں نے جو سفر کیے، اگر ان سفروں کو اکٹھا کیا جائے اس پیسے کو، تو لاہور کے جدید ترین کسی آبادی میں جیسے DHA ہے 2 کنال کے گھر بنا سکتا تھا۔ یہ میرا جاننے کا جنون تھا، مطالعے کا جنون تھا، کسی تاریخ کو پڑھنے کا، کسی تہذیب کو پڑھنے کا، کسی ملک کو پڑھنے کا۔ تو یہ ہے دریائے سندھ کا وہ کنارہ جہاں سے بحری جہاز جاتے تھے پنجند، اور پنجند سے جاتے تھے بحیرہ عرب، اور بحیرہ عرب سے جاتے تھے یورپ تک۔ یہ دریائے سندھ کا کنارہ اتنا سحر انگیز ہے، اتنا طلسماتی ہے کہ بندہ محو ہو جاتا ہے، لیکن ایک خوف بھی ہے، اس کی گہرائی کا خوف، اس کی خاموشی کا خوف۔ یہ بہتا دریا ہے، بہتا دریا زندگی ہوتا ہے، جیسے ایک بھرپور انسان کی زندگی۔ رضی حیدر کی خواہش میں نے پوری کی، اس لیے کہ وہ میرے ہم سفر ہیں۔ میں اب پنجاب کے ایسے انجان خطوں کا سفر کرنے کا خواہاں ہوں جس کو لکھنے والوں نے سفر نہیں کیا۔ یقیناً لوگ وہاں رہتے ہیں، انسان بچتے ہیں۔ میں نے ایسی بستیاں دیکھی ہیں اسی 21ویں صدی میں، اسی پنجاب میں، جہاں آج بھی کئی روایات اور کئی مقامی قوانین 2000 سال پرانے ہیں۔ اسی لیے یہ سفر میں نے کیا۔ اپنی کہانی کے ساتھ اگر ایسی باتیں نہ کروں تو آپ کو شاید دلچسپی نہ ہو۔ تو میری زندگی کی کہانی تعلیم سے عبارت ہے، لیکن میں کوئی پڑھنے میں، تعلیم میں اتنا اچھا طالب علم نہیں رہا۔ پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹر کیا، امریکہ جا پہنچا اسکالرشپ لے کے، ہائر اسٹڈیز کی اسکالرشپ لے کے۔ میرا جو اسپیشلائزیشن تھی میری پروفیسرز نے دی، پولا گرین اور لوئس ڈائمنڈ نے، وہ پیس بلڈنگ لیڈرشپ تھی، کانفلکٹ ریزولوشن، اور اس میں اسپیشلائزیشن تھی بوسنیا۔ جب بوسنیا کو پڑھنے لگا تو بوسنیا کو پڑھتے پڑھتے بلکان پڑھ گیا۔ اب بلکان میں دلچسپی ہو گئی۔ بس میں نے یہی جانا کہ جو سرا کھولیں
تحقیق کا، مطالعے کا، تو وہ آگے سے دریا بن جاتا ہے۔ کچھ میری جستجو کی جو فطرت ہے وہ مجھے نئے مقاموں پر لے جاتی ہے، مطالعے کے نئے مقاموں پر۔ تو میری زندگی میں بڑے عجیب و غریب تجربات ہیں۔ میں نے موت کو 5-6 بار چھوتے ہوئے دیکھا، چھو کر چلی گئی مجھے موت، لیکن مجھے بچا گئی ماں کی دعائیں۔ میری والدہ نہ ہوتی تو شاید میں عملی سیاست میں نہ ہوتا۔ میں ان نوجوانوں میں سے ہوں جس نے کبھی اپنے ماں باپ کو کما کر نہیں دیا۔ ہاں، یہ اہم بات ہے، میری والدہ آج بھی فخر کرتی ہیں کہ میرا بیٹا عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ میں نے شاید ہی کوئی ماں دیکھی ہو، پڑھی ہوگی کتابوں میں، ناولوں میں، ماں کہ جو بیٹے کو کہے کہ جو آپ جدوجہد کرو، اس لیے نہیں کہ آپ وزیر بن جاؤ، MNA بن جاؤ، سفیر بن جاؤ، مشیر بن جاؤ، گورنر بن جاؤ۔ سب مائیں کہتی ہوں گی سیاسی جدوجہد کرو، وہ کمائی کی خواہش بھی کرتی ہیں کہ تلی تک ہی رکھے اور ملے گا کیا۔ میری ماں نے بھی چند ہفتے پہلے میری ساتھ منائی گئی شام میں یہ بات کہی کہ جدوجہد آخری فتح تک، یہ ان کا جملہ تھا، جدوجہد جاری رہے گی۔ میں ایسے ماں باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے بہت محنت سے مجھے پڑھایا، ان کا بڑا قابل فخر بیٹا تھا اور ہوں، لیکن انہوں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھے کہ ہمارا بیٹا بڑے عہدوں پر بیٹھے۔ مجھے جن عہدوں کی آفرز ہوئیں یا میرے جہاں تک میں پہنچا اس کے خواب دیکھتے ہیں، پاکستان کے سیاسی عہدے ہوں یا بیرون ملک، ایسے عہدے کہ جس کا ذکر میں کروں تو اچھا نہیں لگے گا اس ویڈیو میں، لیکن اپنی کتاب میں لکھوں گا۔ ان کرسیوں پر جس کو پانے کے لیے لوگ بڑے بڑے ہلکان ہو جاتے ہیں، لیکن میری زندگی اس لیے نہیں۔ میری زندگی کا مقصد انسانی شعور کو بلند کرنا ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے، اور میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں سیکھتا بھی ہوں، ہر روز سیکھتا ہوں، لیکن علم کو میں اپنی، جیسے اسلام میں آتا ہے کہ دولت کا ارتکاز گناہ ہے، اسی طرح میں علم کے ارتکاز کو بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں اپنا علم، معلومات، مطالعہ شیئر کر دیتا ہوں، تحریر کی شکل میں، کلپس کی شکل میں، ویڈیو آڈیو کی شکل میں۔ میری زندگی کا سفر کئی کہانیوں پر مشتمل ہے، کئی کہانیاں، بہت ہر قسم کی کہانیاں، 100 سے زائد ممالک دیکھے ہیں اور خوب دیکھا ہے، اور جن ممالک کو دیکھا ہے کانفرنسوں میں جا کر نہیں دیکھا، یا وہاں میں کوئی نوکریاں نہیں کرتا رہا کہ میں نے فلاں کسی کمپنی میں ملازمت کی اور اس کے سبب میں نے 20 یا 50 ملک دیکھ لیے۔ ملکوں سفر کرنے کا شوق تھا، مشرق وسطیٰ کیا، یورپ کیا، افریقہ کیا، امریکہ کیا، فار ایسٹ کیا، ایسے خطے دیکھے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ اب میں لاجواب ہو جاتا ہوں، میں کسی ایک ملک کو، کسی ایک خطے کو خوبصورت نہیں کہہ سکتا۔ مجھے انڈونیشیا کا حسن اپنا ایک حسن رکھتا ہے، یاد ہے، سری لنکا کا حسن، کینیا کا حسن، اب ٹرکی کا حسن ہر کوئی بیان کرتا ہے، چونکہ دیکھا وہی ہے۔ لہٰذا میرا جاننے کا، دیکھنے کا شوق میری زندگی کے سفر کا اہم ترین شوق ہے۔ یہ ایک مندر ہے جو 1947 سے اجاڑ پڑا ہے، اب اس میں کوئی پجاری نہیں، اس میں کوئی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایک ایسا شخص مجھے ملا اسی سفر میں، اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو ملا ہوں جو اس سادھو کو ملا ہوا تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اور وہ اس ہندو مندر میں بیٹھا کرتا تھا، دریائے سندھ کے کنارے۔ یہ بستی ایک طلسماتی سحر رکھتی ہے، اس بستی کا سحر اور اس کی خاموشی عجیب ہے، وہ ایک عجیب کیفیت کا نام ہے۔ اسی لیے شاید میرے دوست رضی حیدر نے کہا تھا کہ آپ اپنی کہانی اس کلپ میں بیان کریں۔ مجھے اپنی کہانی بیان کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اپنا تعارف کرانا، اپنی کہانی بیان کرنا یہ ایک مشکل کام ہے میرے جیسے شخص کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ کوئی میرے سے میری کہانی پوچھے تو میں بیان کروں، اور پوچھ وہی سکتا ہے جو مجھے جانتا ہو،
جیسے رضی حیدر ہے. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی کہانی بیان کریں. تو میری زندگی کے یہ کٹے پھٹے اوراق جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، یہ آج اتنے ہی کافی. رضی حیدر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے آج میری حوصلہ افزائی کی کہ میں کچھ کہانی کے اوراق آپ سے شیئر کروں.